کریں کسی سے تو بات کرتے ہوئے بات کرنے کے وقت ہم سب اپنے ذکر چھوڑ کر اب بات دھیان سے متکلم کی سنیں کہ متکلم کیا کہہ رہا ہے، اور محتاج ہو کر اس طرح سنیں کہ گویا میں بھی اس تاجر کے ساتھ ہوں اور یہ مجھے بتلانے آئے ہیں. بس اس طرح ہم دھیان سے بات سنیں، اور جس وقت متکلم بات کرے اور ہماری جماعت کے ساتھ ہو ہم اس کی چیزوں کا نہ دیکھیں. گھر میں جائیں ان کے قالینوں کو، ان کے ساز و سامان کو نہ دیکھیں. ہماری نگاہ تو صرف اس آدمی پر ہو کہ بھائی ہم اس کام کے لیے آئے ہیں، اور اس کے سامنے اپنی بات اس طرح رکھیں کہ ہمارے دل کے اندر اس کی چیزوں کی بالکل بے وقعتی ہو، کوئی قیمت نہ ہو. جتنا ہمارے دل کے اندر اس کی دنیا کی وقعت ہوگی، اتنی ہی اس کے دل کے اندر ہمارے دین کی بے وقعتی ہوگی. جتنی ہمارے دل کے اندر اس کی دنیا کی وقعت ہوگی، اتنی ہی اس کے دل کے اندر ہماری دعوت کی اور جس مقصد کے لیے ہم گئے ہیں اس کی بے وقعتی ہوگی. اگر ہماری نگاہ اس کی چیزوں پر ہے تو اس کی نگاہ ہمارے مقصد پر نہیں آئے گی. داعی تو وہ ہے جو اللہ کے غیر سے مستغنی ہو کر دعوت دے کہ بھئی ہمارا تو مقصد یہ ہے، ہم تو اس کے لیے آئے ہیں. اور میرے دوستو بزرگوں، ذرا سوچو تو صحیح، اس کو ذرا غور تو کرو کہ جب ایک ادنا ایمان والے کے لیے دنیا سے 10 گنا، زمین و آسمان سے 10 گنا بڑی جنت ہے، تو جس کے پاس ہم گشت کرنے کے لیے گئے ہیں، کامل ایمان کی دعوت دینے، کامل نماز کی دعوت دینے، کامل ذکر و علم کی دعوت دینے، کامل اکرام اور اخلاص کی دعوت دینے، جب ہم اس کو کامل کی دعوت دینے گئے ہیں، جب اس کو کامل کی دعوت دینے گئے ہیں، مکمل کی دعوت دینے گئے ہیں، تو پھر گشت کرنے والے کے سامنے اس کی دنیا کی کیا حیثیت ہوگی؟ جب ادنا ایمان والے کے لیے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہے، تو کامل ایمان کی دعوت دینے والے کے سامنے اس بازار کی کیا حیثیت ہوگی جس میں وہ گشت کر رہا ہے؟ ایسا کمینہ اور ایسا ذلیل سمجھیے دنیا کو بات کرتے وقت کہ کوئی حیثیت اس کی دل کے اندر نہ آئے. ہاں، علماء سے بھی ملاقات ہوگی، علماء بھی ملیں گے. کوئی بڑا عالم ہے اس علاقے کا، ان کے پاس ہماری جماعت جاوے، ضرور جاوے. مولانا اسحاق رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ علماء کی ملاقات کرنا عین عبادت ہے، اور اس کو عبادت یقین کرو. گشت میں اپنے نکلنے کے زمانے میں بھی اور اس کے علاوہ بھی علماء کی ملاقات اور ان کی زیارت کو عبادت یقین کرو. یہ مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایات میں ہے لکھا ہوا. علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو. ان کے ساتھ ہمیں ایسا نہیں کہ جس طرح ہم نے تاجر سے بات کی ہے اور دکاندار سے کی ہے، کارخانے دار سے کی ہے، اس طرح جا کے ان سے بھی کریں گے. میں نے عرض کیا انزل الناس منازلہم، ہر آدمی کو اس کے مرتبے میں اتارو. اب تم جاؤ ان کے پاس علماء کے اور دیکھو کون سا وقت مناسب ہے. اس میں کوئی شک نہیں وہ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان پر بڑی عظیم ذمہ داری ہے، وہ علم دین سکھلا رہے ہیں. ہم وقت معلوم کریں کہ کس وقت ملاقات ان سے ہو سکتی ہے، وہ وقت معلوم کر کے علماء کی خدمت میں جائیں. اگر دیکھیں موقع ہے تو صرف اپنی کارگزاری سنا دیں کہ ہم آپ کے علاقے میں آئے ہوئے ہیں اور یہ کام ہو رہا ہے. ہوگا اس میں آپ کی دعاؤں کی اور آپ کی تعریف کی ضرورت ہے. اگر وہ علماء اتنا بھی کہہ دیں گے اپنی مسجد والوں سے کہ ہاں بھائی جماعت آئی، ہماری جماعت ہے، ان کا اتنا کہہ دینا کافی ہوگا. آپ حضرات اس کوشش میں نہ لگیں کہ فلاں عالم صاحب تعلیم میں کیوں نہیں آئے اور فلاں عالم صاحب گشت میں کیوں نہیں نکلے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون آدمی کتنا تاثر لے رہا ہے. مولانا صاحب فرماتے تھے کہ جو جتنا تاثر لے رہا ہے اس سے اتنے کا مطالبہ کرو. اب ہم ان سے یہ کہیں گے کہ یہ آپ کی تائید اور ہمیں تو آپ کا مشورہ چاہیے اور ہمیں آپ کا علاقہ ہے، یہ ہمیں آپ بتائیں ہم یہاں کیسے کام کریں. اس طرح چھوٹا بن کر ہمیں ان سے پوچھنا ہے.
اور موقع ہو تو تھوڑی کارگزاری ان کو سنا دینی ہے. اس طرح ہم یہاں کام کریں گے. انفرادی اور اجتماعی دعوت چند کام ہمارے کرنے کے بنیادی ہیں: خدمت، تعلیم، دعوت، عبادت. خدمت، تعلیم، عبادت اور دعوت، یہ سارے کام ہمیں ہر وقت میں کرنے ہیں. ہر کام کو اس کے وقت میں کرنا ہے. جو لوگ ہمارے گشت کے ذریعے سے تیار ہو جائیں گے انہیں مسجد میں لانا ہے اور ان سے یہ اعمال مسجد میں کروانے ہیں. ان سے یہ اعمال ہم مسجد میں کروانے ہیں. اب جو ساتھی ہمارا مسجد میں نقد تیار ہوں وہیں دیکھو کہ بھئی اس جماعت کو چلانے والے ان میں کون ہیں، وقت لگائے ہوئے ساتھی کون ہیں. وہاں سے نقد جماعت نکال دو، نقد جماعت خوب نکالو. وہاں سے جہاں بھی جاؤ وہاں سے نقد جماعتیں نکالو اور ہر کام کو اس کام کے وقت میں کرو. یہ نہیں کہ تعلیم کے وقت میں ذکر ہو رہا، ذکر کے وقت میں تلاوت ہو رہی، تلاوت کے وقت میں نماز ہو رہی، نماز کے وقت میں گشت ہو رہا. اپنے گشت کو اتنی دیر پہلے بند کر دو کہ نماز کے لیے وضو کر کے نماز میں شامل ہو جاؤ. کہ وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم گشت کب ختم کریں؟ اذان ہو جائے تو گشت ختم کر دیں، اذان کے بعد کر دیں، اذان سے پہلے کر دیں. اتنا دیر پہلے گشت منقطع ختم کر دو کہ یہ جن ہم نے تیار کیا ہے وہ، اور ہم نماز وضو کر کے نماز میں شامل ہو جائیں. انہی دیر پہلے گشت ختم کر دینا چاہیے. اس طرح ہم گشتوں کے ذریعے سے لوگوں کو مسجد میں لاویں گے اور ان کو اپنی تعلیم میں اور ایمان کی مجلسوں میں ان کو جوڑیں گے اور ان کو بھی ہم اپنی ذمہ داری پہلے بتائیں گے کہ بھئی صرف اتنی نہیں کہ ہم عبادات پر آ جائیں. ایک محنت ہے جس محنت سے ساری امت عبادت پر آئے گی ہی نہیں بلکہ اسی محنت کے ذریعے سے عبادات پہ باقی رہے گی، اور عبادات پر باقی ہی نہیں رہے گی بلکہ اسی محنت کے ذریعے سے عبادات کی حقیقت تک پہنچے گی. دعوت اللہ کے بغیر امت میں عبادات کی حقیقت نہیں آ سکتی. شکل تو آ سکتی ہے، بس یہ ہمارا کام ہے. ہر کام کو اس کے وقت میں کرنا ہے. لا یعنی باتوں سے بچنا ہے. لا یعنی باتیں وہ عمل کے مزے کو ختم کر دیتی ہیں اور کرنے کے کام الہام نہیں ہوتے. لا یعنی بات ہی نہیں ہے بلکہ لا یعنی کام بھی ہیں. لا یعنی باتیں بھی، لا یعنی کام بھی. ہر عضو کی لا یعنی الگ ہے. اس لیے کہ جب بھی ان کی بات کہی جاوے تو آدمی کو اس طرح متوجہ رہنا چاہیے جس طرح نماز کے اندر متوجہ رہتا ہے. کہ تعلیم میں ایسے بیٹھے جیسے تشہد میں بیٹھا جاتا ہے. کہ اب یہ کہاں کی لا یعنی یہ ہے کہ یہ وہاں بیٹھا ہوا مسجد میں، مسجد سے باہر کی دکان کو دیکھ رہا، تعلیم کا حلقہ ہو رہا، اس کی نگاہ مسجد سے باہر کی دکان پر، یہ آنکھوں کی لا یعنی ہے. اپنے گھر کی باتیں، اپنے کھیت و کھیار کی باتیں، اپنی تجارت، اپنی زمینداری کی باتیں کر رہا ہے، یہ اس کی زبان کی لا یعنی ہے. مسجد میں بیٹھا ہوا مسجد کی صف کے تنکے کو توڑ رہا ہے، یہ اس کے ہاتھوں کی لا یعنی ہے. یاد رکھیو، جو عضو عمل کے وقت متوجہ نہیں ہوگا اس عضو کا حکم ٹوٹے گا. اس عضو سے متعلق خدا کا جو حکم ہے وہ حکم ٹوٹے گا اگر وہ عضو عمل کے وقت متوجہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں قلب کو اس طرح متوجہ کرنا ہے کہ ہماری آنکھ، ہمارے کان، ہمارا دماغ، ہاتھ پیر، ہر چیز متوجہ ہو جائے. تو جی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے غیر سے اپنے آپ کو پھیر لے اور اللہ کی ذات کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائے. تو اس طرح ہمیں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا ہے. یہ تعلیم ایک بہت اہم عمل ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، آپ کی احادیث ہیں. ہم تعلیم کے عمل کو معمولی نہ سمجھیں. ہم دھیان سے اس بات کو سننے ذرا سو کہ ہمیں تعلیم کس طرح کرانی ہے.
میرے دوستو بزرگوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تعلیم کو پورے وقت میں کرنا ہے. یہ تعلیم مزے کے لیے نہیں ہے، یا یہ تعلیم کا حلقہ کسی برکت کے طور پہ نہیں ہے، بلکہ ایک مقصد ہے کہ ہمارا مزاج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال والا اور آپ کی احادیث والا ایسا بن جاوے کہ ہم آپ کی احادیث کی مشق کر لیں، احادیث کی مشق کر لیں. ہمیں فضائل کی تمرین کرنی ہے، فضائل کی مشق کرنی ہے. اب تعلیم کرانے والا جب تعلیم کرانے بیٹھے تو وہ اپنے تعلیم والوں سے چند باتیں ضرور کہے، وہ باتیں دھیان سے سنو. تعلیم کرانے والا یوں کہے اپنے تعلیم کے مجمع سے، جو تعلیم میں بیٹھے ہیں، کہ بھائی تعلیم کو عظمت، دھیان اور آداب اور اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو کر سنیں، اور اس طرح سنیں جس طرح صحابہ کرام سنا کرتے تھے کأن علی رؤوسہم الطیر، کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح سنیں اور باوضو بیٹھنے کی کوشش کریں. تعلیم میں بیٹھیں، ٹیک نہ لگاویں، ٹیک لگا کر نہ بیٹھیں، دو زانو ہو کر تشہد کی طرح بیٹھیں، تشہد کی طرح بیٹھیں. اور جتنا ادب سے سنیں گے جتنا استفادہ کریں گے، جتنا ادب سے سنیں گے جتنا ہمارے اندر آئے گا. تو تعلیم میں ہمیں ایک ایک حدیث کو کم سے کم دو بار، ورنہ ہم ہر حدیث 3 بار پڑھنی ہے. فائدہ جو اس کے ساتھ ہے وہ چاہے ایک بار پڑھ لیجو، لیکن حدیثوں کو 3 بار پڑھیو. فائدہ ایک بار پڑھ لو، فائدہ 2 بار نہ پڑھنا. لیکن جو احادیث ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان احادیث کو 3 بار پڑھو، ہر حدیث کو. ایسا نہیں کہ کتاب منہ کے آگے ہے، جماعت بیٹھی ہوئی ٹیک لگائے ہوئے، کوئی اٹھ کے چلا گیا ہمیں خبر نہیں. تعلیم اس طرح ہو کہ ایک حدیث کو پڑھیں، اس حدیث کو پورا کرنے کے بعد مجمع کو اس کی طرف متوجہ کریں کہ دیکھو بھائی کیا کہا جا رہا ہے، دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. پھر اس حدیث کو دوبارہ پڑھو، پھر مجمع کو متوجہ کرو. ہمیں تعلیم کے ساتھ تقریر نہیں کرنی ہے اپنی طرف سے، بلکہ اس حدیث سے جو مقصد ہے اس مقصد کی طرف تھوڑا سا متوجہ کر دینا ہے. اتنا ضرور کرنا ہے. کہ بھائی تقریر نہیں کرنی تو بعض بولتے ہی نہیں تعلیم میں، وہ تعلیم کرتے رہتے ہیں، مجمع اٹھ کے چلا جاتا ہے، یہ ساتھی متوجہ نہیں ہوتے. بلکہ ہمیں ایک حدیث کو 3 بار پڑھنا ہے اور ہر بار مجمع کو اس حدیث کی طرح متوجہ کر دینا ہے. بھئی یوں کہا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. ایک تو یہ کام. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے مجمع سے تعلیم والے یوں کہیں ہم روزانہ، یہ ہماری مسجد کی یومیہ تعلیم ہو یا ہمارے اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے کی تعلیم ہو، ہمیں روزانہ تعلیم میں یہ بات کہنی اپنے مجمع سے کہ یہ تعلیم عمل کے وقت مستحضر ہو، یہ تعلیم عمل کے وقت مستحضر ہو. اگر عمل کے وقت یہ فضائل کا علم مستحضر نہیں ہے اور فضائل علم کا تعلق عمل سے نہیں ہے تو اس کو ان فضائل سے فائدہ نہیں ہوگا. میرے عزیز دوستو بزرگوں، ان فضائل کا مقصد صرف عمل کا شوق پیدا کر دینا نہیں ہے، بلکہ یہی فضائل ہیں جو عمل کی حقیقت تک پہنچاویں گے. یہی فضائل عمل کی حقیقت تک پہنچاویں گے. اس لیے ہر عمل کے وقت، ذکر کا وقت ہے، تلاوت کا وقت ہے، قرآن کے جو ہے گشت کا وقت ہے، دعوت دینے کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، ہر عمل سے پہلے اس عمل کے فضائل کو غور کرو. اور اپنے مجمع سے یوں کہو تعلیم میں جو بیٹھا ہے کہ بھائی تم اس تعلیم کو اب مسجد سے باہر لے کے نکلو. تاجر اپنی تجارت میں، زمیندار اپنی زمینداری میں، ملازم اپنے دفتر میں، سرمایہ دار اپنی سرمایہ داری کے نقشوں میں، ہر ایک ہر جگہ اس تعلیم کو لے کر جاوے. اس لیے کہ اگر یہ تعلیم کا عمل کو تعلیم کی جگہ چھوڑ گیا ہے اور عمل کے وقت اس نے اس کا استحضار نہیں کیا اور عمل کے وقت اس نے فضائل کو نہیں سوچا تو اس کا عمل نہیں بنے گا. عمل بنتا ہے
عمل بنتا ہے عمل کے وقت میں فضائل کو یاد رکھنے سے. اب ہمیں ان فضائل کی مشق کرنی ہے, ہمیں ان فضائل کی مشق کرنی ہے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ تعلیم کے وقت میں یہ تعلیم سنی ہے, تعلیم کے علاوہ